اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد ورد عن الامام الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام فی زیارت یوم الاربعین لسید الشہداء علیہ السلام انہ قال وبذل مہجتک فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ ومن حیرۃ الضلالہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. آپ حضرات کی خدمت میں اس عشر اول محرم کی تیسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں میں نے روزانہ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت یوں تو سال بھر اور ہر وقت مستحب ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن خاص کر کے سال بھر میں جو مواقع زیارت سید الشہداء کے ہیں ان میں یوم اربعین چہلم کے دن کی زیارت کا خصوصی حکم آیا ہے اور خصوصی تاکید آئی ہے. ائمہ کی سیرت میں بھی اس دن اپنے جد کی زیارت کے لیے ان کی قبر پر جانا دیکھنے کو ملتا ہے، اور 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام سے روایت جو مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، جو حضرات اربعین کے دن زیارت اربعین پڑھتے ہیں، انہوں نے روایت پڑھی ہوگی کہ ہمارے 11ویں امام نے مومن کی 5 علامتیں، 5 پہچانیں بتائی ہیں. ان میں سے ایک پہچان حسین کی قبر پہ جا کے ان کی زیارت کرنا ہے. وہ مومن کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے. زیارت اربعین کے کلمات چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک پر جو آئے وہ زیارت اربعین کے نام سے معروف ہے. جیسے زیارت عاشوراء معروف ہے، 5ویں اور چھٹے امام سے منسوب ہے، اسی طرح سے زیارت اربعین چھٹے امام سے منسوب ہے اور معروف ہے.
اور اس کا ہر جملہ درس ہے یا تو عبودیت کا یا معرفت کا یا شہادت کا یا جہاد کا، اور یا درجات معصومین اور بالخصوص درجات سید الشہداء اس میں بیان ہوئے ہیں۔ زیارتوں میں جو معصومین سے ملی ہیں ان میں آپ کو ایک چیز کافی حد تک مشترک ملے گی، اشہد انک کہہ کے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ مثلا زیارت وارثہ میں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ بھی خود موضوع ہے جو اگرچہ میری براہ راست میری گفتگو کے عنوان سے جڑا ہوا میں شامل نہیں، لیکن اس سے جڑا ہوا ضرور ہے، اور موقع ملا تو کسی دن اس موضوع پر بھی تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ زیارت اربعین میں زائر گواہیاں دیتے ہوئے یہاں تک آتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے لقد بدل مہجتہ فیک، اپنی جان دے دی، لیکن جان کسی دنیاوی غرض سے نہیں دی۔ ان کی جان دینے کا مقصد نہ حکومت، نہ اقتدار تھا، نہ آخرت میں جنت تھی۔ ایک لفظ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، لقد بذل مہجتہ فیک۔ ہم اس میں اردو میں ایک لفظ بڑھانے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ انہوں نے تیری راہ میں جان دی۔ اور یہ لفظ میں اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ جب حسین نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے، میں راہ کا لفظ بھی اردو میں مجبور ہوں کہنے کے لیے، ورنہ عربی میں یہ لفظ بھی نہیں ہے، مگر اس کے بعد مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بدلہ مہجتہ کا فیک، مہجتہ فیک، حسین نے اپنی جان، اپنا پورا وجود، اپنے وجود کا نچوڑ، اپنا خون جگر سب کچھ دے دیا تیرے لیے، تیری راہ میں پھر مجبور ہے راہ کہنے کے لیے، تیرے لیے، تیری راہ میں۔ تو اگر حسین نے جو کچھ تھا ان کے پاس وہ سب دے دیا اللہ کی راہ میں، تو آج یاد حسین عزاداری کو بھی کسی اور غرض سے نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے۔ حسین نے اپنی جان دے دی تیری راہ میں، تیرے لیے، اور اس کے بعد یہ جان دے کے انہوں نے کیا کیا؟ حسین نے اس جملے میں امام گواہی دیتے ہیں، یہ جان کیوں دی؟ مقصد اقدام حسین، مقصد قربانی حسین، مقصد کربلا، مقصد شہادت حسینی، جتنے سوال پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب یا حسین سے مل لینا چاہیے یا حسین کے گھر والوں سے، اس لیے کہ کوئی اپنے کام کا مقصد یا خود بتا سکتا ہے یا اس کے اپنے بتا سکتے ہیں جو اس کے مزاج شناس ہوں۔ ہم نہیں ہوتے کوئی طے کرنے والے کہ حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا، ورنہ پھر جب یہ طے کرنے چلتے ہیں ہمارے جیسے تو کوئی یہ طے کر لیتا ہے کہ اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے، کوئی یہ طے کر لیتا ہے کہ ہماری نجات کے لیے لڑنے گئے تھے، ہمیں جنت دلانے کے لیے جان دی، کوئی یہ طے کر لیتا ہے کہ ان کی قربانی بس اس لیے تھی کہ قیامت تک ان کے اوپر گریہ کیا جائے۔ میں سلسلے میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ، اور مالک کی بارگاہ میں پہلے دعا کر کے آتا ہوں کہ پروردگار وہ کہوں، میری زبان پہ وہ جاری کر جو اس فرش ادا پر
حب اہل بیت میں آنے والے کی ضرورت ہے، اور اتنا کہوں جتنا ان کی قوت برداشت ہے، اور جو کہوں وہ میرے دل سے نکلے تاکہ ان کے دل میں اترے۔ آئیے ہم مل جل کے پہلے محمد و آل محمد پر نزول رحمت کی دعا کریں تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ لیستنقذ، تاکہ حسین نے یہ جان کیوں دی؟ اب یہ ان کا پوتا امام وقت جو وقت کا حسین ہے وہ بتا رہا حسین نے جان کیوں دی۔ لیستنقذہم، تاکہ لیستنقذ عبادک، تاکہ حسین نے جان دی تاکہ اے میرے پروردگار تیرے بندوں کو، ہے تو سب اس کے بندے، چاہے وہ خود کو بندہ سمجھیں اور چاہے نہ سمجھیں، چاہے خود کو بندہ مانے اور چاہے نہ مانے، اور چاہے بندگی کے حق کو ادا کریں چاہے حق کو ادا نہ کریں۔ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، دو ہدف قربانی کے اس جملے میں سے امام نے بتائے ہیں۔ قربانی دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکیں، ومن حیرت الضلالہ، اور جیسے آدمی راستہ چلتے چلتے کھو جائے۔ ہم آپ بڑا شہر ہے، آپ یہیں کے باشندے، لیکن کبھی کبھی آپ بھی دو چار ہوتے ہوں گے، اور ہم تو اکثر دو چار ہوتے ہیں، اس چوراہے پہنچ گئے، 7 راستہ ہے، ہاں اب سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرف جانا ہے، اور وہ بھی تنہائی اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، چاروں طرف لوگ ہیں جو بہکانے والے ہیں، کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں ہے، نہیں پتا کہ کس راستے پہ ڈال دیں اور یہ راستہ کہاں پہنچا دے۔ تو ایسے میں جب آدمی کھو جاتا ہے، اور اس منظر کو جو حضرات حج اور زیارت کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حج میں لوگ کبھی کبھی کھو جاتے ہیں تو کیسی ان پر کیفیت ہوتی ہے، گم ہونے کے بعد ایک حیرت کی کیفیت ہوتی، پریشانی اب کیا کروں، کوئی نہیں جس سے پوچھوں، کوئی نہیں جو بتائے۔ زیارت میں بھی اکثر آپ نے جلوس اعزاز میں ننے بچوں کو دیکھا ہوگا، جب وہ راستہ کھو جاتے ہیں تو کتنا پریشان ہوتے ہیں، ایک حیرت کی، ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو بیان کیا امام نے، فرمایا کہ حسین نے اپنی جان دی تیری راہ میں، تیرے بارے میں، تیرے کاز کے لیے، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے اور تیرے بندوں کو گمراہی کی حیرت سے باہر لے آئے۔ یہ حسین کی شہادت کا ایک وہ ہدف ہے جو ان کے بیٹے نے، جو وقت امام وقت بھی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں نے آج پہلی بار اس جملے کا ترجمہ کیا، اس لیے کہ میں روز اس جملے کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں گفتگو شروع کر دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کم سے کم ان چند دنوں میں روزانہ یہ جملہ دہرایا جاتا رہے اور روزانہ اس کا ترجمہ کیا جاتا رہے، تاکہ شہادت حسینی کے جو مقاصد خود حسین نے یا ان کے گھر والوں نے بیان کیے وہ ہمارے ذہنوں میں اتنی جگہ بنا لیں کہ پھر ادھر ادھر کی باتیں جو کی جاتی ہیں اور جو ہمیں گمراہ کرتی ہیں، حسین اس لیے نکلے تھے، حسین اس لیے نکلے تھے، حسین نے یوں قربانی دی تھی، وہ غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں جگہ نہ لے سکیں۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت تو تب ہوتی جب انہوں نے خود نہ بتایا ہوتا کہ ہم کیوں نکلے ہیں۔ موقع ہے تو میں اپنے جوانوں کو سنا دینا چاہتا ہوں، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی شاعر، کوئی کاتب، کوئی اہل قلم، کوئی مفکر، کوئی دانشور، کوئی تاریخ داں، کوئی مصنف، کوئی مترجم، چاہے جو لکھے حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا، حسین نے شہادت کیوں دی، حسین شہید کیوں ہوئے، کسی کے نہ سنیے گا۔ اس لیے نہ سنیے گا کہ اگر حسین نے خود نہ بتایا ہوتا کہ ہماری شہادت کا مقصد کیا ہے تو ہم کسی اور سے پوچھنے جاتے، حسین کے گھر والوں نے نہ بتایا ہوتا تو ہم کسی اور سے پوچھنے جاتے۔ میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو اس وقت جناب محمد حنفیہ نے
شدت محبت میں ان سے گفتگو کر کے کہا تھا کہ میرے بھیا آپ اس گھر کے ہمارے سردار ہیں، آپ امام ہیں، آپ کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے دل کا سکون ہے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ جا رہے ہیں تو مکے جائیے گا، شاید وہاں آپ محفوظ رہیں، اور مکے میں اگر آپ کو پناہ نہ ملے تو یمن چلے جائیے گا، اس لیے کہ یمن میں آپ کے بابا اور آپ کے نانا کے چاہنے والے موجود ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں، اور اگر وہاں بھی پناہ نہ ملے تو بیابانوں اور پہاڑوں میں جا کے پناہ لے لیجئے گا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے اور یہ ظالم حکومت سے ہٹ جائے۔ اس گفتگو کے بعد سید الشہداء نے بتایا تھا کہ ہماری شہادت ہونے والی ہے، اور پھر ایک وصیت لکھ کے دی جناب محمد نفیہ کے حوالے کی اور ان سے کہا تم مدینے میں رہو تاکہ تم ہم کو مدینے کے حالات سے باخبر رکھو۔ اس صورتحال میں جو امام نے جاتے جاتے اپنے بھیا کو لکھ کے دیا ہے، اب جو لکھ کے دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے الگ ہٹ کے اہداف قیام حسینی طے کرنے والے۔ حسین نے فرمایا کہ میں لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں، یہ جملے بار بار دہرائے جاتے اور دہرائے جاتے رہنا چاہیے تاکہ مقصد قیام حسین ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں، زمین پر فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں، اکڑنے کے لیے نہیں، ظلم کرنے کے لیے نہیں، فساد کرنے کے لیے نہیں۔ میں نکلا ہوں، کیوں نکلا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرے جد کی امت میں جو بگاڑ آ گیا ہے اس بگاڑ کو ٹھیک کر سکوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں اچھے کاموں کو کرواؤں لوگوں سے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکوں۔ مقصد حسین کیا ہے؟ حسین کا مقصد یہ ہے کہ بگاڑ ٹھیک کیا جائے۔ ٹھیک کرنے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں نیکیاں چھوڑی جا رہی ہوں وہاں نیکیوں کا حکم دیا جائے، نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو نماز پڑھنے کے راستے پہ ڈالا جائے، روزے چھوڑے جا رہے ہوں تو روزے رکھنے کے راستے پہ ڈالا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ ہو رہا ہو تو ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کی راہ پہ ڈالا جائے، اور اگر گانے سنے جا رہے ہوں تو ان سے روکا جائے، اگر لوگوں کی توہین کی جا رہی ہو تو اس سے روکا جائے، اگر لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہوں تو ان سے روکا جائے، معاشرے میں نیکیاں پھیلائی جائے، برائیوں سے بچایا جائے۔ یہ حسین کا مقصد قیام ہے۔ کل شب کی مجلس میں نے رات کی 10 بجے والی مجلس میں نے اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی، لیکن بہت سے حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں وہاں نہیں آ سکے، کچھ مجالس دوسری مجالس ہو جاتے ہیں اور کچھ رات ہو جاتی ہے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، اس لیے میں نے اجمالاً اتنا ضرور کہا کہ ہم عادی ہو گئے ہیں کریٹ کے نئے نئے شگوفے نکالتے ہیں۔ حسین کا قیام اس لیے تھا، حسین کا قیام اس لیے تھا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ قیام مقصد قیام حسین جو خود حسین بتا کے گئے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی مقصد ان کے قیام کا ہم طے کریں۔ مقصد اور کیا تھا؟ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، میں نکلا ہوں بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے، میں نکلا ہوں لوگوں کو نیکی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے، میں نکلا ہوں لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے، میں نکلا ہوں اس لیے تاکہ میں دوسروں ہی کو ٹھیک نہ کروں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے رانا رسول اللہ کی سیرت تھی، جو میرے بابا علی کی سیرت تھی، اسی سیرت پہ چلوں۔ حسین تو اس سیرت پہ چل ہی رہے تھے، پھر یہ جملہ کیوں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے دیکھو میں تو چل ہی رہا ہوں لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم حسینی ہو تو پھر تمہیں سیرت نبی پہ چلنا ہوگا اور سیرت علی پہ چلنا ہوگا، تبھی تم حسینی بن سکو گے۔ سیرت نبی علی کیا ہے؟ سیرت نبی علی خوش اخلاقی ہے، سیرت نبی علی کمزور کا خیال کرنا ہے، سیرت نبی علی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، سیرت نبی علی غریبوں کے کام آنا ہے، سیرت نبی علی ظلم چاہے کہیں بھی ہو اس کا مقابلہ کرنا ہے، سیرت نبی علی عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ حسینی ہو تو اٹھو اپنے گھر کے اندر سے باہر تک علی کی سیرت اور نبی کی سیرت کی خوشبو اس طرح پھیلا دو کہ دنیا دیکھے یہ ہے حسین کے مقصد کو سمجھنے والے اور مقصد حسین سمجھ کے عزاداری کرنے والے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے موضوع گفتگو آپ کے سامنے رکھا، جہاں کل بات پہنچی تھی وہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ عنوان گفتگو جس کے
تحت چند پہلو ہیں جن پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات معصومین علیہ السلام اور بیان قرآن کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں جس عنوان پر گفتگو شروع کی ہے وہ آپ سب کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ عزاداری ایک عظیم عبادت ہے۔ میں نے کہا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے کے اندر دو دعوے ہیں، ایک یہ کہ عزاداری عبادت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عزاداری صرف عبادت ہی نہیں ہے، عظیم عبادت ہے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کے خدمت میں دو شبوں میں گفتگو کی ہے۔ آگے کے مرحلوں میں مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ جب یہ مطمئن، ہمارے دماغ یوں تو مطمئن ہیں لیکن اگر دلیلوں کے ساتھ ہمارے دماغ مطمئن ہو جائیں، دیکھیے ہمارے دل مطمئن ہیں، دل کا مطمئن ہونا اور ہوتا ہے، دماغ کا مطمئن ہونا اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دماغ ہمیشہ دلیل سے مطمئن ہوتا ہے، دل کو دلیل کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی عقائد جتنے ہیں، جو بھی عقیدہ ہے وہ دماغ سے سمجھ کے قبول کرنے کا نام ہے اور پھر دل سے اس پر اعتماد کرنے کا نام ہے۔ ہمارے دل و دماغ مطمئن ہونا چاہیے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں جو گفتگو کی تھی اس میں آیات قرآن کریم کے سہارے بات شروع کی تھی کہ آیہ مودت جو سارے امتیوں سے سوال ہے، تم اگر پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہو تو پھر تمہیں اس سوال کا جواب دینا ہے، اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت کرے گا تو فطرت محبت کی ہے، خوشی میں خوش ہونا، رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا۔ محبت دل کے اندر پیدا ہونے والا جذبہ ہے، یہ جذبہ جب ظاہری شکل اپنائے گا تو یہ جذبہ اگر غم کے موقع پہ سامنے آئے گا تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے، چہرے کا رنگ بدلے گا، اضطراب طاری ہوگا، سر و سینہ پیٹے گا، آدمی غمزدہ ہونے کی کیفیت آئے گی۔ غمزدہ ہونے کی شدت جب بڑھتی ہے تو کھانا پانی بھی چھوٹ جاتا ہے۔ کہیں گھر میں جنازہ رکھا ہو تو آدمی کے حلق سے پانی نہیں اترتا۔ عاشور کے دن ہمارا فاقہ کچھ اور نہیں ہے، یہ ہماری فطرت کا نتیجہ ہے کہ آج چوتھا دن ہے، کربلا میں اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، بچے بھوکے ہیں تو ہم سے نہیں کھایا جاتا۔ یہ فاقہ ان کی تاسی بھی ہے، ان کی مواسات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری فطرت کا تقاضا بھی ہے جو اظہار غم کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری آیت جس میں نے کل تلاوت آپ کی خدمت میں کی تھی اور اس سے بات آگے نہیں بڑھا سکا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام سے، میں نے پیغمبر کا نام لیا، نہیں، خاموش کو بلوانا ایک پولیس والوں کا طریقہ ہوتا ہے اور ایک خطیبوں کا طریقہ ہوتا ہے، دونوں طریقوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ ہم نے بزرگوں سیکھ لیا کہ جب مجمع چپ کے بیٹھا ہو تو ایک ہی راستہ ہے، نام لو پیغمبر کا اور ان کی آل کا، پھر دیکھیں کیسے چپ بیٹھتے ہیں کہ محمد و آل محمد کا نام آئے صلوات اللہ۔ یہاں سے اب پوری توجہ آپ کی درکار ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن کو ہمارا ہادی بنا کے بھیجا گیا، جس امت میں، جس نبی کی امت میں ہم ہیں، ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قیامت تک جو ہماری ہدایت کے ذمہ دار ہیں، یعنی نفس رسول حضرت علی مرتضی علیہ السلام اور ان کی آل میں آنے والے 11 امام اور ان کی مادر گرامی، 11 ائمہ کی مادر گرامی جو بضعۃ الرسول ہیں،
ان کے علاوہ کون تھا جو ایک دوسرے کا کفو ہوتا؟ اگر ایک نفس رسول ہے تو دوسرا بضعت الرسول ہے، وہ رسالت کا ٹکڑا ہے تو یہ عین نفس رسالت رسول ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس قران السعدین کے بعد جو نسل ہے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، ان میں کوئی سید الشہداء ہے، کوئی نبیوں کے علم کا چھپے ہوئے علم کے خزانے کو نکال کے پھینک دینے والا ہے، کوئی سچائیوں کا پھیلانے والا ہے۔ ایک نسل پیغمبر کی آگے بڑھتی جاتی ہے اور صفات حسنہ سامنے آتے جاتے ہیں۔ ان سے ہمارے رشتے جو ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم صرف ایک چیز پر پہنچے، ہم کو بچے کو معلوم ہے کہ ہمیں محمد والے محمد علیہ السلام سے محبت ہونا چاہیے، مگر اس کے آگے بھی چیزیں ہیں جو ہم کم توجہ دیتے ہیں۔ شاید بہت سے بچے اور جوان بیٹھے ہوں گے جو اس سے آگے کسی رشتے کو جانتے نہیں ہوں گے، یا جانتے ہوں گے تو توجہ نہیں دیتے ہوں گے۔ میں تھوڑا وقت دے لوں گا مگر اس جگہ بغیر پوری بات کی وضاحت کی آگے نہیں بڑھوں گا۔ میرا اصل ہدف وہی ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ عزاداری عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے۔ میں اسی گفتگو پہ ہوں، اس سے ہٹا نہیں ہوں۔ آیا مودت کے بعد میں نے کل آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں یعنی اہل بیت طاہرین علیہ السلام ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ جو کہیں وہ کرو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ہم کم پڑھتے ہیں مجلسوں میں ان آیات کو، ہم کم سناتے ہیں باتیں، ہم مودت تک پہنچا کے رک جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ممبر کی خطا ہے۔ ہم نے جتنا بتایا ہے اس میں شدت کے ساتھ ہماری قوم عمل کر رہی ہے، جو ہم نے کم ذکر کیا ہے جب ہم نے وہاں تک نہیں پہنچایا تو ہماری قوم کیسے پہنچے گی؟ یہ ممبر کے ہمارے ممبر پانے والے ہمارے جیسے ناسمجھ لوگوں کی خطا ہے۔ میرے عزیزو، ایک ہے محبت کا رشتہ اہل بیت سے، اور محبت پیدا نہیں ہوتی بغیر، کل کی بات کسی کو یاد ہے؟ محبت آ نہیں سکتی جب تک معرفت نہ ہو۔ جسے پہچانیں گے، جب اس کی کمالات ہم کو مبہوت کریں گے تو ہم اس سے محبت کریں گے۔ جسے پہچانتے ہی نہیں اس سے کیسے محبت ہوگی؟ تو معرفت کے بغیر محبت ممکن نہیں ہے، اور بغیر معرفت کے نہ آدمی محبت تک آ سکتا ہے، اور نہ بغیر معرفت کے ان سے محبت کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آپ میرے خلاف سوچیں کہ بغیر ان کی معرفت کے، بغیر ان کو پہچانے، اور یہ معرفت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ مجلسیں تو روز سنتے ہیں آپ، حدیثیں بھی سنتے ہیں، مگر کبھی رک کے غور بھی کرتے ہیں۔ معرفت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ من ماتا ولم یحب امام زمانہ، پیغمبر نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے۔ ماتا فقط ماتا میتتن جاہلیہ، جیسے پیغمبر کے دور سے پہلے ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ سارے ابووں کی جو زندگی تھی ویسی موت مرنے والا ہے یہ اگر اپنے امام کی معرفت نہ حاصل کرے۔ ہم آپ سوچیں کہ ہم اپنے امام کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں یا ان کی پہچان رکھتے ہیں؟ جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ان کا نام علی، ان کے بابا کا نام ابو طالب، ان کی مادر گرامی فاطمۃ الزہرا، ان کی تاریخ اگر آتا ہے تو اتنا ہی آتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے خیبر میں در اکھاڑا 2 انگلیوں سے، اور خندق میں عبد ود کے سینے سے اترے۔ کیا اتنی ہی پہچان علی کی ہے؟ کیا علی راتوں کو سناٹوں میں بابے مدینہ سے باہر نکل کے نخلستان میں جا کے خاک پہ پیشانی رکھ کے بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے نہیں تھے؟ کیا خالی انہوں نے سورج پلٹایا ہے؟ کیا راتوں کے سناٹوں میں سجدے نہیں کیے ہیں؟ ہم نے کتنا پہچانا علی کو؟ کیا انہوں نے صرف نماز پڑھی ہے؟ کیا انہوں نے صرف خیرات کی ہے؟ کیا انہوں نے صرف جنگیں لڑی ہیں؟
یا انہوں نے اپنے بھوکے بچوں کے لیے جو قرض لے کے آ رہے تھے عمار مقداد کو دروازے پہ بیٹھے دیکھ کے اور پتا چلا لیا کہ بچے بھوکے ہیں تو اپنے بچوں کی بھوک کو بھلا کے مقداد کے بچوں کے حوالے کیا. علی کی معرفت تب حاصل ہوگی جب تمام وہ خوبیاں اور صفات جو ان کے اندر ہیں ان کا علم بھی ہمیں معلوم ہو, ان کا اخلاق بھی ہمیں معلوم ہو, ان کی سیرت کو ہم سمجھتے ہوں, ان کا برتاؤ گھر کے اندر گھر والوں سے کیسا تھا, ان کا برتاؤ دشمن کے ساتھ کیسا تھا, ان کا برتاؤ حکومت کے دور میں کیسا تھا, ان کا طریقہ کفار کے ساتھ کیا تھا. جب یہ سب سیکھیں گے تب بنے گی معرفت. ہم کہہ سکیں گے ہم علی کو پہچانتے ہیں. پہچاننے کا حق نہیں ادا ہو پائے گا. وہ تو خالی دو ہی ہیں جو علی کو ویسے پہچانیں گے جیسے علی ہے, یا اللہ ہے یا اللہ سے جسے علم ملا وہ نبی ہے. لیکن ہر ایک کی ذمہ داری اللہ نے اس کی اپنی حدوں میں رکھی ہے. ہم پر بھی معرفت پروردگار واجب ہے, مگر ہماری معرفت کہاں اور علی کی معرفت کہاں. ہماری معرفت کے عالم ہے کہ ہر 2-4 دن میں ایک مرتبہ شبہ ہونے لگتا ہے بھی کہ نہیں, اور ان کی معرفت کے عالم ہے کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر سارے پردے جو تمہارے آگے پڑے ہیں وہ سب ہٹ بھی جائیں تو علی کے یقین میں بڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ان کی معرفت ہے, یہ ہماری معرفت ہے. ایک معرفت علی کی ہے سلمان کو, ایک معرفت علی کی ہے ابو ذر کو, ایک معرفت علی کی ہے عمار کو, مقداد کو, ایک معرفت ہمیں اور آپ کو ہے. مگر درجات کا فرق ہے, ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی ہے, اور معرفت کے فرق سے فیصلے کتنے بدلتے ہیں. آ گئی بات یاد تو سنیے. مولا علی مزاج شناسی دیکھیے, ہمارے اندر معرفت یعنی مزاج شناسی کی کمی ہے. مزاج شناس ائمہ نہیں ہے, ہم محبت کرتے ہیں مگر مزاج شناس نہیں ہے. محبت بغیر مزاج شناسی کے کبھی الٹی پڑ جاتی ہے. مجھے یاد رہ گیا تو میں آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کہوں گا کہ محبت بغیر مزاج شناسی کے الٹی پڑ جاتی ہے. لیکن میں پہلے یاد دلاؤں کہ معرفت کے درجات کا فرق انسانی فیصلوں اور اس کے اعمال کو کتنا متاثر کرتا ہے. میں مولا علی کی معرفت کی بات کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا سارے امام تمہارے زمانے کے امام ہیں اور تمہیں ان کی معرفت حاصل کرنا, ان کو پہچاننا ہے. جو پہچانے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت مرے گا. جاہل ہو چاہے نہ ہو, جہالت کی موت نہیں کہا ہے پیغمبر نے, جاہلیت کی موت. جہالت اور چیز ہے, جاہلیت اور چیز ہے. جاہلیت ہے علم نہ ہونا, جہالت ہے علم نہ ہونا. جاہلیت ہے علم ہونے کے باوجود جاہلوں جیسا برتاؤ کرنا. ایک آدمی جو جانتا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو, بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے, یہ جہالت کا شکار ہے. اور ایک جو جانتا ہے کہ ماں باپ کا احترام ہے پھر بھی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, یہ جاہلیت کا شکار ہے. جہالت اور جاہلیت میں بڑا فرق ہے. جہالت کا تعلق عقل و ذہن و شعور سے ہے, جاہلیت کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. معرفت کے مراتب میں جو فرق ہوتا ہے, اور ہم سب الگ الگ مراتب والے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا ایمان الگ. میرے ایمان آپ کا ایمان برابر نکلے بہت نہیں ممکن, مشکل ہے. ہر انسان, اور آپ کا میرا کیا, میرا بھی ہمیشہ یکساں رہے نہیں پتا. اللہ نے ایمان کو, معرفت کو, تقوی کو, ان چیزوں کو فلیکسیبل رکھا ہے. یہ گھٹتی بھی ہیں, یہ بڑھتی بھی ہیں. گھٹ کے لیسا منا تک پہنچاتی ہیں. ایمان اتنا گھٹتا ہے کہ آواز آتی ہے ہمارا رہا نہیں, اور بڑھ کے منا اہل البیت تک پہنچا دیتی ہے سلمان ہمارا ہے. معرفت کے درجات کا فرق عمل میں جو فاصلے پیدا کرتا ہے وہ سنیے. مولا علی گرفتار کیے گئے, بیعت کا مطالبہ. وہی علی ہیں, سن 11 ہجری کی سفر کی آخری تاریخیں, ربیع الاول کی ابتدائی تاریخیں ہیں. اور علی کون ہیں؟
2 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک بدر و احد و خیبر و خندق میں جو کچھ گزرا ہے وہ دنیا جانتی ہے. ابھی وہی علی ہے، وہی بازو ہے، وہی ذوالفقار ہے ان کے پاس، مگر علی سر جھکائے ہوئے گرفتار کر لیے گئے. چاروں طرف علی کی گرفتاری سے پہلے جو علی کی حمایت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان سے اسلحے چھین لیے گئے تھے. علی گرفتار کر کے لے جائے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے، وہیں پر جناب مقداد، جناب ابو ذر اور جناب سلمان ساتھ کھڑے ہیں. واقعہ آپ کا سنا ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن میں ایک نتیجے کے لیے آپ سے اس واقعے کو دہرا رہا ہوں کہ معرفت کا فرق فیصلوں کو بدلتا ہے. بہت اہم بات ہے جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہم کبھی کبھی دینی معاملات میں فیصلے کر لیتے ہیں اور ایک ہی معاملے میں فیصلے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے لڑ کے جان دے دیں گے، ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے سلو کر لیں گے. جب جذبات حکومت کرتے ہیں، جب معرفت پیچھے چلی جاتی، عقل پیچھے چلی جاتی، جذبات آگے آتے ہیں تو آدمی غلط فیصلے کرتا ہے، اور یہ معرفت کی کمی سے ہوتا ہے. جذبات کی حکومت قائم کرنا ہے نہیں، جذبات کی حکومت سے بچنا ہے تو معرفت بڑھانا پڑے گی، پھر آدمی جذباتی فیصلوں سے نکلے گا. ہمارے ایام اعظام میں نہ جانے کتنے مسائل صرف جذبات کے بے قابو ہونے سے آتے ہیں. اور ہمارے اندر ایک رمضان میں ہر آدمی بگڑا ہوا ہے، رمضان ہے جانتے نہیں. وہی حال تقریباً ایام اعظام میں ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے کرنے لگتے ہیں. یہ جذبات کی حکومت ہو جاتی ہے. عباس کا پیغام جذبات کو بے قابو نہیں کرنا ہے کہ تم اس کا علم اٹھا کے بے قابو ہو جاؤ. علم اٹھایا ہے تو پوری انجمن میں تم وہ سب سے زیادہ جذبات کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا. ہم بے قابو ہو جاتے ہیں اور یہ بے قابو معرفت کی کمی سے ہوتے. مقداد و ابو ذر و سلمان کھڑے ہیں، علی گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں. جناب مقداد نے ایک مرتبہ کہا کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی. ان کی بے بسی دیکھیے آپ، جو علی کے چاہنے والے ہیں کیسے سازش رچی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے. کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی. تو جناب ابو ذر ملے، تلوار ہوتی تو کیا کرتے کہ میں آگے بڑھ کے حملہ کرتا، مولا کو ظالموں کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا، چاہے میری جان چلی جاتی. جناب ابو ذر نے کہا مقداد یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اچھا یہ کس کس نمبر پر ہیں؟ ایمان کے 10ویں پر سلمان، 9ویں پر ابو ذر، 8ویں پر جناب مقداد. تو فرق ہے نا ایک درجے کا. کہا میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی چھڑا لیتا. تو جناب ابو ذر نے کہا انصاف ابو مقداد یہ کیا کہہ رہے ہو تم علی کو پہچانتے نہیں ہو؟ یہ شاید میں جملہ میرا ہے. کہا مقداد یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرا مولا علی کیا میری اور تمہاری تلوار کا محتاج ہے؟ دیکھیے فیصلے بدلے نہیں بدلے، معرفت تھوڑی سے بڑی فیصلہ بدلا. وہ کہہ رہے تلوار ملے ٹوٹ پڑیں گے، کاٹ ڈالیں گے، مات ڈالیں گے. ہمارے جوان اکثر یہیں بیٹھ کے رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. لیکن جناب ابو ذر نے اتنی بات نہیں کہی کہ ہمارا مولا علی محتاج نہیں ہے ہماری تمہاری تلوار کا. اس کے بعد کہا کہ علی کو تلوار کی کیا ضرورت ہے، یہ ابھی ایک ذرا سے بد دعا کر دے تو یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے. یہاں تک بھی بات بالکل صحیح ہے، اگلی بات بھی صحیح ہے. کہا کہ ابھی ذرا بد دعا کر دے سب نیست و نابود ہو جائیں گے، مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ علی بد دعا کیوں نہیں کرتے. بچے سے ہی مولا کے فیصلے پر کیوں آئی، بد دعا کیوں نہیں کرتے. ہم جذباتی ہو کے مذہب کے معاملات میں قدم قدم پر یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ 3 رکعت کیوں، یہ 2 رکعت کیوں، یہ روزہ کیوں، یہ حجاب کیوں، یہ خمس کیوں، یہ عزاداری کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ کیوں چاروں طرف سے اٹھتے رہتے ہیں، اندر سے بھی باہر سے. یہ معرفت کی کمی کا نتیجہ ہوتا کہ پتہ نہیں کہ میرا مولا بد دعا کیوں نہیں کر رہا. سلمان جو 1 نمبر اور آگے ہیں،
نہیں وہ سمجھ گئے وہیں بیٹھے بیٹھے مومن پورے مجمع کو انہوں نے دیکھ لیا کہ پیچھے اندھیرے میں تو بالکل ہی لوگ سو رہے ہیں، ورنہ صلوات کی آواز کہیں سے تو آتی. تشریف رکھیے سرکار، ایک صلوات بھی جل کے بھیجے محمد و آل محمد پر. جناب سلمان نے کہا ابو ذر تم کیا کہہ رہے، تم نے کون سی انصاف کی بات کی؟ کیا کہہ دیا میں نے یہی تو کہا ہے کہ میرے مولا بد دعا کرے، تلوار کے محتاج نہیں، بد دعا کرے تو یہ سب فنا ہو جائے، مگر نہ جانے کیوں بد دعا نہیں کرتے. کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں، بد دعا کرے تو فنا ہو جائیں. مگر ابو ذر جو تم یہ کہہ رہے ہو، توجہ دے میرا جوان خاص کر کے توجہ دے، جذبات کو قابو میں رکھنے کا سبق سیکھیں. علی والے ہیں، سلمان و منا اہل البیت کی آواز سن کے خوش ہوتے ہیں، تو دیکھیں پھر ان کی سیرت آپ سے کیا کہہ رہی. کہا ابو ذر تم کون سے انصاف کی بات کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو علی نے بد دعا کیوں نہیں کی. کہا میں یہی سوچ رہا ہوں میرے مولا بد دعا کیوں نہیں کرتے. سلمان نے کہا ابو ذر علی ہمارے امام ہیں، یہ جو فیصلہ کرے وہی صحیح ہے. ہم کون ہوتے یہ پوچھنے والے کہ بد دعا کیوں نہیں کرتے یا کیوں کر رہے ہیں. ہمارا کام ان کی پسند کو سمجھنا اور اسے اپنانا ہے. ہمارا کام ان کا مزاج شناخت بننا، اور جو چشم و ابرو کا اشارہ کرے کہے وہ ہمیں کر ڈالنا ہے. سلمان کامل الایمان اور بامعرفت تھے، تو انہوں نے علی کے فیصلے کو سمجھ لیا. علی کا اشارہ سکوت کہہ رہا ہے کہ اس وقت جذبات میں آ کے تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے، اس وقت صبر کا مظاہرہ کر کے، اقلیت کو صبر کر کے اکثریت کو سے خود کو بچانا ہے، اور پھر اتنا طاقتور بنانا ہے کہ اکثریت سے ٹکرایا جا سکے، جو 30 سال کے بعد علی نے کر کے دکھا دیا. میں نے بہت سنبھل کے اپنے جوانوں سے کچھ کہنا چاہا، اللہ کرے کہ وہ سمجھ گئے ہوں. اس وقت دنیا میں جو ماحول ہے، اس ماحول میں بے قابو ہونا، ٹکرانا، یہ ہمارا فیصلہ بالکل غلط ہے. ہمیں صبر کر کے بڑے کاز کے لیے مولا علی کی طرح اپنے حق کو تو چھندانے دینا ہی ہے، مگر بڑے کاز کے لیے جو اسلام کی بقا ہے، حق چھیننے والوں کی مدد بھی کرنا ہے. سناٹا چھا گیا. علی نے نہ صرف یہ کہ مقابلہ نہیں کیا گردن میں پھندا پڑنے کے بعد، بلکہ جنہوں نے گندر میں چادر ڈالی گرفتار کیا، در گرایا، بیوی کے پسلیاں توڑی، شہید کیا، ان کے ساتھ جب بھی اسلام پر وقت پڑا ہے علی کھڑے ہوئے. ہم تمہاری مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے. دنیا بتانے لگتی دوستانہ تھا، یہ دوستانہ نہیں تھا، یہ علی امام تھے، ان کی ڈیوٹی تھی دین کی حفاظت. جب دین پہ خطرہ پڑے گا علی کسی کے پاس بھی کھڑے ہو سکتے ہیں دین کی حفاظت کے لیے. مشورے دیے ہیں، بے شک مشورے دیے ہیں، لیکن وہ ذاتی دوستانے کے مشورے نہیں تھے، وہ اسلام کی حفاظت کے مشورے تھے، وہ اسلام کی آبرو بچانے کے مشورے تھے. 30 سال صبر میں گزارے، یہاں تک کہ جو حکومت چھینی گئی تھی وہ خود قدموں میں آ کے لیٹ گئی کہ علی مجھے قبول کر لو. بے قابو خود کو نہ کرو، بے قابو خود کو نہ کرو، جذبات کو پیچھے کرو، شعور کو آگے بڑھاؤ، سیرت محمد و آل محمد کو اپناؤ، جس میں سب سے بڑی سیرت ہے جو پیغمبر اور ان کی آل نے بتایا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پورے قرآن میں مقصد بعثت پیغمبر بتایا گیا. کہیں تعلیم ہے، کہیں تربیت ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں رسموں کی بیڑیاں کاٹنا ہے، کہیں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا ہے. مقاصد بعثت رسل اور پیغمبر کیوں بھیجے گئے، اس کے اہداف، اور ان کے بعد جو امام آئے انہی اہداف کو پورا کرنے کے لیے. مگر جب پیغمبر نے اپنی زبان سے بیان کیا تو یہ نہیں کہا سب قرآن میں آیا ہے، سب ان کی بعثت کا مقصد ہے. میرے بچے، میرے جوان، میری بیٹیاں
توجہ دیں جو بات کہنا چاہتا ہوں. اس سب کو تعلیم بھی، تربیت بھی، تزکیہ بھی، حکمت کی تعلیم بھی، کتاب کا پہنچانا بھی، تلاوت بھی، بیڑیوں کا کاٹنا بھی، رسم و رواج کو توڑنا بھی، ظلم کو مٹانا بھی، سب کچھ اہداف بعثت پیغمبر میں ہے. لیکن پیغمبر نے جب ان ذمہ داریوں میں سے اٹھایا بتانے کے لیے تو کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ انسانی اخلاق میں جو بلند ترین خوبیاں ہیں ان کو معراج کی منزلوں تک پہنچا کے پورا کر دوں. یعنی محمد علیہ محمد علیہ السلام صلوات بھیجے محمد علیہ. آئے تھے کہ اخلاق کو عروج دیں اور اس میں خاص کر کے خوش اخلاقی پہ توجہ دی. قرآن مجید میں پیغمبر کی سیرت بیان کی گئی ہے کہ آپ ان سب کے لیے نرم مزاج ہیں، نرم خو ہیں. کفار بھی آتے تھے اگر اپنے معاشرے میں صاحب عزت ہے تو اپنی ابا جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں بچھا کے اس کو احترام سے بٹھاتے تھے. جناب حلیمہ کے ایک بیٹا تھا، ایک بیٹا ملنے آیا، پیغمبر نے اس کے ساتھ بھی محبت کا برتاؤ کیا. لیکن جب بیٹی آئی تو اس سے بہت زیادہ محبت کا برتاؤ کیا. تو پوچھا کہ یہ فرق کیوں کیا آپ نے؟ تو فرمایا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرتی تھی. یہ ہے ان کی سیرت، خوش اخلاقی ان کی سب سے. قرآن میں ہے لو کنتا غزن فظن غلیظ القلب، اگر آپ سخت مزاج، درست بیان، بدخو، چڑچڑے، جھگڑالو ہوتے، بالو ہوتے ہمارے درمیان جن کو جھگڑالو ٹائپ کے تیوریاں چڑھی ہوئی ہر بات پہ ٹرانے لگتے ہیں، کہا اگر ایسے ہوتے ہر بات پہ اکڑے ہوئے تو لوگ آپ کے ایک سے بھاگ گئے ہوتے. ہم نے آپ کو خوش اخلاق بنایا، نرم مزاج بنایا. ہمارے ائمہ کی سیرت بھی دیکھ لیے، پیغمبر کی سیرت بھی دیکھ لیے. جا رہے ہیں پیچھے سے اب آپ پکڑ کے اتنی زور سے کھینچی کہ گلے کی رگیں پھول کے نکل آئیں. اصحاب نے چاہا اس کی ٹھکائی کر کے الگ کر دیں، کہا رک جاؤ. تحمل سے اس کی بات سنی، اسی اسلام بتایا. ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں. یعنی انہوں نے بتایا کہ تم ہماری راہ پہ آؤ، ہمیں پہچانو تو خوش اخلاق بنو، ایک دوسرے کے لیے گالم گلوج نہ کرو، ایک دوسرے کی الزام تراشیاں نہ کرو، ایک دوسرے کو تنگ نہ کرو. خوش اخلاقی کے ذریعے ہمارا پیغام پہنچاؤ، دبنگ بن کے ہمارا پیغام نہیں پہنچانا ہے. میں نے بہت سی باتیں اپنے جوانوں سے کہہ دی، اللہ کرے کہ وہ سمجھ سکیں. یہ معرفت کے تقاضے ہیں. معرفت آتی ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، اور جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر اتنی اطاعت کا جذبہ آ جاتا ہے. حملہ تو ابو ذر نے بھی نہیں کیا، حملہ تو مقداد نے بھی نہیں کیا، مگر فرق یہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ ہم تلوار اٹھا لیں. اور جو کامل الایمان اور کامل المعرفت سلمان تھے انہوں نے سوچا بھی نہیں کہ ہم تلوار اٹھا لیں. انہوں نے کہا میرے مولا نے تلوار نہیں اٹھائی تو پھر میں کون ہوتا ہوں تلوار اٹھانے والا. اور یہی ادب ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے کبھی آگے نہ جاؤ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے فیصلوں سے آگے نہ بڑھے. تم چپ رہنے کو کہیں تو بولنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں پیچھے ہٹنے کو کہیں تو آگے بڑھنے کا وقت نہیں ہے. اور یہ کوئی اور کرے نہ کرے، مگر غدیر والوں کو اس بات کو ماننا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ غدیر میں جب پیغمبر پہنچے تھے تو جو پیچھے رہ گئے، جہاں ان کا انتظار کیا تھا، وہیں جو آگے نکل گئے تھے انہیں پیچھے بلایا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ علی والا نہ صراط مستقیم پہ پیچھے رہ جائے گا نہ حدوں کو توڑ کے آگے بڑھے گا. علی والا مسلمان وہ ہوگا، غدیری مسلمان وہ ہوگا جو حد اعتدال پہ رہے گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے جن رشتوں کو گنانا چاہا تھا، میں کم سے کم آج گنتی سنا دو، تشریح انشاءاللہ مزید کل کروں گا. کہ جب تک کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے ان رشتوں کو نہیں سمجھیں گے جو اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان ہماری ہدایت کے لیے قائم کیے ہیں، اس وقت تک ہم ہدایت تک نہیں پہنچ پائیں گے، گمراہی سے نہیں بچ پائیں گے. پہلی منزل مودت، دوسری منزل بولیے مودت تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے معرفت. مودت پہ رکنا نہیں ہے. اگلا حکم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مجلسیں اتنی سنتے ہیں
کبھی کبھی ان آیتوں کو جوڑ بھی لیا کیجیے. ان میں سے کون سی آیت ہے جس پر آپ نے 50 بار مجلسیں نہ سنی ہو؟ مودت پہ رکنا نہیں ہے کہ بس دل میں محبت آ گئی ختم بات. مودت کو اطاعت تک لانا ہے، یعنی دل میں نہیں رہے گی، اب عمل سے وجود میں آئے گی. جو کہیں وہ کرو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. ہر نیکی کی طرف بلائیں گے، ہر برائی سے روکیں گے. یہ اطاعت کی منزل ہے. اور میں یہیں پر ایک بات اور آپ سے کہہ دوں اور یہیں پہ آج کا تذکرہ ختم ہو جائے. پورا قرآن سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، مگر اس سے ہدایت کا فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خیال ہو. کوئی ہے، کوئی دیکھ رہا، کوئی حساب کتاب لے گا، کوئی سزا دے سکتا ہے. جس کے اندر یہ خیال ہے وہ قرآن سے ہدایت پائے گا. مگر قرآن میں اللہ نے جو ہدایت کا نظام دیا ہے اس میں ہر آیت اور ہر بات ہمیشہ سارے انسانوں کے حوالے نہیں کی. کبھی کچھ پیغامات یا ایھا الناس کہہ کے دیتا ہے، اے انسانوں اب اس میں سب آ گئے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اب سب آ گئے. گورے کالے، جاہل پڑھے لکھے، بدماش، نیک، غریب، امیر، انگریزی بولنے والے، اردو بولنے والے، سب آ گئے. ہر کوالٹی آ گئی. مگر کبھی کبھی چھوڑ چھوڑ کے گفتگو کرتا ہے. کبھی کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، بس کافروں سے بات کرتا ہے. کبھی کہتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، بس یہودیوں سے بات کرتا ہے. کبھی عیسائیوں سے بات کرتا ہے. ان میں قرآن مجید کی آیات کا ایک سلسلہ ہے جس میں سب کو چھوڑ کے صرف ایمان والوں سے بات کرتا ہے. جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہ ایمان والوں سے بات کرتا ہے. اور میں بھی آج سے 2-3 سال پہلے تک یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ قرآن سے ڈھونڈ کے نکالوں کہ کتنی جگہ اس نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. میرے عزیزو، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں. اب اگر میں ایک مرتبہ رک کے کہوں میرے بچوں، میرے جوانوں سنو، تو سن تو آپ سب رہیں، مگر اس مجمع سے ایک مرتبہ بچے چونکیں گے، جوان چونکیں گے کہ اب جو مولوی صاحب کہنے جا رہے ہیں وہ مجھ سے، لہذا مجھے سننا چاہیے. یہ میری بھی حسی تھی 2-3 سال پہلے تک کہ میں پورے قرآن کو یوں پڑھتا تھا. مجھے ہر یا ایھا الذین آمنوا پہ چونکنا چاہیے تھا کہ یہ تو کسی اور سے کہہ نہیں رہا، یہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے. لہذا آگے تلاوت کرنا تو جب یا ایھا الذین آمنوا آئے تو وہیں رک جانا اور وہیں پہ ترجمہ ضرور پڑھ لینا. اور قرآن کریم کی تلاوت کا سلیقہ بھی یہی سکھایا. پیغمبر نے فرمایا کہ تلاوت کا سلیقہ جو ہمارے درمیان عام طور پر رائج ہو گیا، اتنے قرآن ختم کر ڈالے. ختم ہی تو کر ڈالے ہیں، قرآن ختم ہی تو کر ڈالا ہے. ختم کرنا ہی ڈیوٹی ہے، سمجھنا ہے. پیغمبر نے فرمایا قرآن پڑھو تو سمجھ سمجھ کے پڑھو. پیغمبر نے ان کی آل نے سمجھ سمجھ کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. کسی نعمت کا تذکرہ آئے اور تمہارے پاس ہو تو اس پہ شکر ادا کرو، نہ ہو تو اس سے مانگو. رحمت کا تذکرہ آئے تو مطالبہ کرو، عذاب کا تذکرہ آئے تو پناہ مانگو. پڑھو، رک رک کے پڑھو. اور میں یہی بات اور جلدی سے کہہ دوں، ہر سورے کے اثرات لکھے ہوئے ہیں جو تحفۃ العوام میں لکھا. اسناد سورہ یاسین، سورہ یاسین اسناد کا محتاج تھوڑی اور روایت تھوڑی ہے کوئی. سند یعنی کہنے والے سے سننے والے کے بیچ کے لوگ. قرآن اسناد کا محتاج نہیں ہے، کلام الہی ہے، متواتر ہے. اسناد کا مطلب ہے اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کو پڑھ کے کیا ملے گا. ہمارے علماء و فقہاء نے تفسیر کی کتابوں میں بات مستقل لکھی ہے، خاص کر کے تفسیر نمونہ میں. اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ قرآن جب سمجھ کے پڑھنا ہے تو تفسیر نمونہ گھر میں خرید لائیے. اگر اتنا ٹائم بھی نہیں ہے تو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ساری تفسیروں کا مطالعہ کر کے اور خاص کر کے تفسیر نمونہ کو پیش نظر رکھ کے ایک جلد میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھ دی ہے. انوار القرآن کے نام سے ادارۃ المکاتب سے چھپی ہے. اس لیے نہیں نام لے رہا کہ ہمارے وہاں قرآن کے ہدیے پہنچ جائے، اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے تو بہترین ذریعہ اب تک جتنے ترجمہ و تفسیر ہیں ان میں لیٹسٹ بھی ہے اور بہترین ہے انوار القرآن اور تفسیر نمونہ. ناصر مکارم شیرازی اللہ ان کو طولانی زندگی دے، باشعور اور آج کی دنیا کے حالات سے واقف عالم ہیں. انہوں نے
علماء کے ایک بہت بڑے گروپ سے تفسیر تیار کرائی تھی اپنی سرپرستی میں. اس میں ہر سورے کے شروع میں جو اس کا اجر لکھا ہے، اس سے روزی بڑھے گی، اس سے اولاد ملے گی، اس سے سکون ملے گا، اس سے آخرت میں جہنم سے نجات ملے گی، یہ ساری چیزیں جب لکھتے ہیں تقریباً ہر بار وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب تب ہوگا، خالی اس سورے کے لفظوں کے پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ سب تب ہوگا جو اس سورے میں پیغام ہے، جب اس پہ زندگی میں عمل کرو گے تو یہ فائدے تمہاری زندگی تک پہنچیں گے. وقت کی سوئی بہت تیز بڑھ رہی ہے، جلدی سے مکمل کر لو. اللہ تمہیں ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو قرآن کے پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں، رک رک کے پڑھیں. پیغمبر نے فرمایا لا یکونو ہمکم آخر السورہ، پلٹ پلٹ کے نہ دیکھیں کتنے پیج بچے. تمہارا نشانہ سورے کا آخر نہ ہو، تمہارا نشانہ قرآن کا سمجھنا ہو، سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہو. تو قرآن میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتنی جگہ آیا ہے؟ 89 جگہ، 89 جگہوں پر یا ایھا الذین آمنو آیا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے، میں سمیٹ کے مختصر کر کے بیان کرتا ہوں، کل یہیں سے تسلسل کو آگے بڑھاؤں گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، 89 جگہوں پہ آیا، 89 جگہوں پر. اس میں اللہ نے نہ جانے ہدایت کے کتنے پہلو دیے ہیں، لیکن اگر ان سب پہلوؤں کو سمیٹا جائے تو سمٹ کے 2 ہی چیزیں بنتی ہیں. ایک بنتا ہے کچھ نیکیوں کا حکم اللہ نے دیا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. آٹو سیٹنگ پہ لگا تھا، دوبارہ چلانا پڑا ہے. آپ صلوات میں بھیجیے گا تو یہ سب ہوگا. بیٹا مجلس پڑھ لیں ہم بھی تھوڑی. 89 جگہوں پہ یا الذین آمنو آیا ہے، جس میں یا اچھائیاں بتائی گئی انہیں اپناؤ، یا برائیاں بتائی گئی ان سے خود کو بچاؤ. سینکڑوں چیزیں اس وقت ان آیات سے نکل رہی ہیں. اگر آج سے 100 سال پہلے کے مفسرین کی تفسیر پڑھیں تو اتنے نتائج ان آیات سے نہیں نکالے تھے انہوں نے جو آج نکل رہے ہیں. اور آج جو انسانی عقل جہاں تک پہنچی جتنے نتائج نکال رہی ہیں، کل اس سے زیادہ نتائج نکالے گی. اگر مجھے یاد رہ گیا تو کل اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا. اور اگر کوئی مہربان مجھے میرے وعدوں کو واٹس ایپ پہ بھیج دیا کرے کہ آج ممبر پہ آپ نے 3 وعدے کیے تھے، 3.5 کیے تھے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا، بشرطے کہ آپ کو یاد رہ گیا ہو کہ میں نے آپ سے کتنے وعدے کیے. آج قرآن سے جو سمجھا جا رہا ہے کل اس سے کم سمجھا گیا تھا، کل اس سے زیادہ سمجھا جائے گا. اس لیے کہ عقل پیچھے تھی آگے بڑھی ہے، علم پیچھے تھا آگے بڑھا ہے. آج روایات سے اتنا سمجھا جا رہا، کل اس سے کم سمجھا گیا تھا، کل اس سے زیادہ سمجھا جائے گا. اسی لیے ترجمے کا پڑھ لینا قرآن نہیں ہے، ترجمہ تو آج کی عقل کے مطابق سمجھ کے بتا رہا ہے. اتنی صلاحیت ہو کہ خود آدمی سمجھ سکے اس میں کیا لکھا ہے. اور اسی لیے ضرورت ہے کہ ہماری قوم بہت جلدی ایک انگی ہو جاتی ہے. مذہب ہم نے مولویوں نے سکھایا کہ خالی لفظوں کو نہ پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو. لیے جناب اب دعائے کمیل بند ہو گئی، خالی ترجمہ پڑھا جانے لگا. سورے بند ہو گئے، خالی ترجمے پڑھے جانے لگے. میرے عزیزو، خالی ترجمے پڑھتے رہو گے تو کچھ دنوں کے بعد یہ اصل غائب ہو جائے گی، ترجمے رہ جائیں گے. ترجمہ آج کی سمجھ کے مطابق ہے، اصل کو باقی رکھو تاکہ کل جب زیادہ سمجھدار آئیں تو سیدھے اللہ کے کلام کو پڑھ کے سمجھ سکیں. کل انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا، آج میں آپ تک اپنی بات نہیں پہنچا سکا ہوں. تو میرے عزیزو، 89 جگہوں پر حکم ہے ایمان والو، اس کو سمیٹ کے کہیں تو 2 ہی چیزیں بنتی ہیں، یا نیکیوں کی طرف بلایا گیا ہے یا برائیوں سے بچایا گیا ہے.
اگر آپ اور ہم ایمان والے ہیں تو پھر ہماری مہم یہی ہونا چاہیے، نیکیاں بڑھائی جائیں، برائیوں کو گھٹایا جائے۔ اور کوئی اور زمانہ اس کام کے لیے جتنا سوٹیبل ہو، یہ محرم سے زیادہ، اس سے زیادہ بہتر زمانہ کوئی آنے والا نہیں ہے، جب ان کے غم میں ہمارے دل رنجیدہ ہیں، جنہوں نے ہدف اپنی قربانی کا یہی بتایا کہ نیکیاں پھیلانے نکلے ہیں، برائیاں بچانے کے لیے نکلے ہیں، اور اس مہم میں کیسے کیسے قربانیاں دیں۔ آج 2 محرم گزری ہے، تاریخیں وہ آ رہی ہیں جس میں میں نے کل گمنام شہداء کا تذکرہ کیا تھا، تاریخیں وہ آ رہی ہیں جس میں ہم کچھ خاص شہیدوں کے تذکرے کریں گے، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں، کربلا کا لفظ آ کے عاشور کی شہادتیں یاد آتی ہیں، مگر کربلا کی پہلی شہادت کربلا میں نہیں ہوئی، کوفے میں ہوئی ہے۔ وہ کون سی شہادت تھی؟ بس تھوڑا سا وقت ہے، چند فقرے سن لیں۔ حسین کی ہدایت کے لیے جب بلاتے رہے کوفے والے اور یہ کہا کہ اب نہ آئیے گا تو قیامت کے میدان میں آپ کے جج سے شکایت کریں گے، تو جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا تھا؟ لڑنے نہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ لڑنے کے لیے بھیجتے تو مسلم لشکر لے کے جاتے، سپاہی لے کے جاتے، اسلحے لے کے جاتے، ہدایت کرنے گئے تھے، لہذا گئے۔ اور جب لڑنے نہیں جا رہے تھے تو 2 چھوٹے بچے، جو اکثر باپ جانے لگتا کہیں تو بچے کہتے ہم بھی چلیں گے، ان کو لے کے گئے۔ 2 چھوٹے بچے ساتھ لے کے گئے، پہنچے، بیعت ہوئی، ابن زیاد دھوکہ دے کے داخل ہوا، خرید و فروخت کی، ظلم و ستم کیا۔ وہ وقت آ گیا کہ مسلم کو اب لڑنے کے لیے نکلنا ہے۔ دونوں چھوٹے بچوں کو ایک چاہنے والے کے ہاں چھپایا۔ وہ دونوں بچے وہاں سے جن کے پاس پناہ دی تھی انہوں نے ان کو چھوڑا۔ وہ دونوں بچے راکھ گم کی، پھر پناہ لی، پھر ظالم نے مخبری کی، اور اس کے بعد لے جا کے ان بچوں کو فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک حصہ ہے اس مظلومیت کا۔ دوسرا حصہ یہ کہ مسلم آئے تھے 8 ذی الحجہ کو، نکلے، صبح سے شام تک لشکر کا مقابلہ کرتے رہے، مسلم کے ساتھی تھے، مگر جب مسلم مسجد کوفہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تو اب حسین کا سفیر اکیلا تھا۔ سوک عالم، اندھیرا، سناٹا، دن بھر کی جنگ، بدن تھکا ہوا، خون بہا ہوا، گرد و خاک میں اٹا ہوا، تھک کے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے۔ ایک ضعیفہ نکلی، سمجھی کوئی مسافر ہے، پانی لے کے آئی، پانی پلا دیا، سوچا پانی پی کے چلا جائے گا، مگر پھر نہ ہٹے مسلم۔ تو کہا کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر چلے جاؤ۔ بے وطن مسلم نے کہا وہ مسافر کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کہا تم مسافر ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے۔ کس محلے سے؟ محلے بنی ہاشم سے۔ ہاتھ جوڑے، کہیں تم میرے مولا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں؟ سمیٹ رہا ہوں میں، گھر میں بلایا۔ مسلم نے ساری رات عبادت میں بسر کی، اس کو کوئی زحمت نہ دی۔ اسی کی ضعیفہ توعہ کے ملون بیٹے نے مخبری کی، لشکر ابن زیاد آیا، جنگ شروع ہوئی، لشکر پہ لشکر آتا رہا، مسلم اکیلے لڑتے رہے، یہاں تک کہ سازش تیار ہوئی، گڈھا کھودا گیا، خاک سے گھاس سے پاٹا گیا، حملہ کیا رسالے نے۔ مسلم تیزی سے آگے بڑھے لڑتے ہوئے، گڈھے میں پیر پڑا، گڈھے میں گرے، ظالم کو پھر ہمت نہیں ہوئی، دور سے پتھر پھینکے گئے، آگ پھینکی گئی، مسلم کو لہو لہان کر کے اور مسلم کے جسم کو آگ سے جلا کے گرفتار کر کے لایا گیا، دانت ٹوٹے ہوئے، خون بہتا ہوا، قیدی بنا کے شیر لایا گیا۔ روایت کہتی ہے 3 ایسے بہادر تھے حسین کے پاس کہ اگر تینوں جمع ہو جاتے تو کوئی لشکر مقابلہ نہ کر پاتا۔ ایک محمد حنفیہ، جن کا ججات اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ بڑی تھی زرہ، تو زرہ جو لوہے کی کڑیاں ہوتی ہاتھوں سے توڑ دی تھی۔ دوسرے مسلم ابن عقیل، اور تیسرے ابو الفضل العباس۔ مسلم کوفے میں شہید ہوئے، محمد حنفیہ مدینے میں روکے گئے، اکیلے عباس کربلا آئے، انہیں جنگ کا موقع نہ دیا گیا۔ یہ سب مصلحت الہی ہے جو ہم سب کو صبر سکھا رہی ہیں، جذبات پہ قابو سکھا رہی ہیں۔ ہزاروں سے کہیں جذبات کا شکار کبھی نہ ہونا، صبر و تحمل سے کام لینا، مولا کے مزاج پہچاننا اور ان کے چشم و ابرو پہ نگاہ رکھنا، ان سے الگ نہ جانے پانا۔ مسلم سے کہا گیا سلام کرو، کہا میرا امیر تو مدینے میں ہے، اسے کیا سلام کروں گا؟ پانی مانگا، پانی نہ ملا، خون مل گیا، پھینک دیا۔ حکم ہوا لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے شہید کرو، مار دو، گلا کاٹو۔ گئے، 2 رکعت نماز کی اجازت لی۔ مسلم سمجھ رہے مکے میں بولا، مکے کی طرف رخ کر سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ظالم کی تلوار چلی،
سر نہ کٹا کہ گھبراتا کہ ظالم بھرپور وار کر، اس نے وار کیا، سر کاٹا، چھت پر سے زمین پہ لاشا کھینچ ڈالا، لاشے کے پیروں میں رسیاں باندھی گئی، کوفے کے بازار میں کھینچا گیا، اور اس کے بعد بے سر کے جنازے کو لا کے دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم شہید ہوئے، 2 ذی الحجہ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، راستے میں خبر شہادت مسلم مل گئی تھی، رقیہ کو تسلی دے دی، 7 محرم سے پانی بند ہوا، 10 محرم کو فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا، 11 محرم کو قافلہ چلا، شہداء کے سر آگے آگے، پیچھے پیچھے قیدی، قیدیوں میں رسیوں میں جکڑا ہوا، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے امام، پیچھے پیچھے بیویاں جس میں زینب کبریٰ۔ امام دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے، بے سر کے جنازے پہ چچا کے نظر پڑی، سلام کر کے آگے بڑھ گئے، پیچھے پیچھے بیویاں، بیویوں میں رقیہ مسلم کی زوجہ رقیہ، عباس کی بہن رقیہ، ایک مرتبہ سراپا پر نظر ڈالی، ایک مرتبہ پہچان گئی، رک گئی، زینب آگے بڑھی، بہن آگے بڑھو نہ تازیانے لگیں گے، کہا شہزادی بس بہت دنوں کے بعد مسلم ملے ہیں، ایک ذرا سے ایک بات کر لینے دے، آگے بڑھی، مسلم تمہارے اوپر سلام تمہاری کنیز کا۔ مسلم میں نے سنا کہ تم پیاسے شہید ہوئے، مسلم تمہارا حسین تو 4 دن کا پیاسا مارا گیا، مسلم مجھے معلوم ہوا تمہارے پیروں میں رسیاں کھینچ کے گلیوں میں کھینچا گیا، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کے جسم کو لاشے کو گزرتے دیکھا۔ میرے مسلم تمہارے تن پہ سر نہیں ہے، دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر نہیں۔ مسلم تمہارے 2 جوان بیٹے میرے ساتھ گئے تھے، خوشخبری دیتی ہوں لڑے، خوب لڑے، حق تمہارا ادا کر دیا، دیکھو وہ سر لے کے آئی ہوں، مگر میرے آقا میرے 2 ننھے بچے تمہارے ساتھ آئے تھے، میرے بچوں سے ملا دو۔ ہائے ماں فریاد کرتی ہوئی چلی گئی، کوئی نہ تھا جو ماں کو بچوں تک پہنچاتا، بچوں کو ماں سے ملاتا۔ واہ مظلومہ، واہ حسینہ، واہ کربلا۔